کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن کریم میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے جان لیجئے کہ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصد و ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن بسا اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ قرآن کریم کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورہ توبہ اور قرآن کی باقی سورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 2 ناموں سے مشہور ہے، جن میں سے ایک التوبہ جبکہ دوسرا نام البراء ہے۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ پر بعض اہل ایمان کی خطاؤں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ شخص اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم و دائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ کے بعد وہ اس طرح سے بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ مومن کی اس حالت کو سورہ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب اس غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اسی کی طرف آنے کے پھر بھی اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی کئی ایک آراء موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیات جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مماثلت پائی جاتی ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے
سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف جب ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ شریف لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی ہی نہیں گئی تاکہ پہلی والی سورہ مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ ایک الگ سورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی سورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں سورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر اللہ کا یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے سے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے، اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کے نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نہیں آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری جانب کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے آپ کا پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے سخت لہجے میں مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لہٰذا سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر جلال اور غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور انتہائی رحیم و کریم ذات ہے۔ ویڈیو کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سا بھی ایک نام پڑھ کر اسے نیچے موجود کمنٹ باکس میں درج کر دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی نام کے وسیلے سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔